حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کتنی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے، جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا، سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری صدا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کل تو پچھتائے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہیں، صرف میرے گھریلو پالتو جانور سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہو گئی۔ وہ شخص اٹھ کر خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانہ دن کا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کے کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا بڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا اور گھوڑا دوسری جگہ مر گیا۔ مالک نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے سے کم اور نقصان سے جان بچا لی۔ تیسری بار پھر ایسا واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیا جائے گا؟ مرغے نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم جی بھر کے کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے بھی خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری سے بے حد خوش تھا اور یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغے اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضا و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، وہ تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئی؟ میں یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم و موزن کی طرح راز گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کرایا۔ ایک نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو کوئی مال بچاتا ہے وہ نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مرے گا اور اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے۔ میں نے اس پر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور نیت کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی بات غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خون کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام، میری دستگیری فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کتنی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیز، اب تیر کمال ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ بیان کر اس نوجوان کی طبیعت دفت بگڑ گئی اور وہ کہہ کرنے لگا، یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔